دنیا کا سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہوں، بھلا ان کی تربیت یہ ہوگی کہ ان کی بیٹی مال کے پیچھے لڑتی جھگڑتی پھرے، ان کی بیٹی بھاگ کا تقاضا کرتی پھرے؟ کیسے جاہل لوگ ہو تم یار، تمہیں اتنی عقل ہی نہیں ہے؟ اگر ساری تاریخ کی کتابوں کو ایسے ہی مانی جائے، اگر ساری تاریخ کی روایات کو ایسے ہی مانیں گے جو اموی دور میں بھی گھڑی گئی، جو بنو عباس کے دور میں بھی گھڑی گئی، قرآن ہے، اور قرآن کے سامنے روایات کو لے آؤ جو اس میں سے پاس ہو جائے گی، خدا کی قسم ہم اس کو سینے سے لگا کر ماتھے سے چومنے والے ہیں۔ امام مالک سے امام شافعی نے کہا کہ یہودی اور عیسائی ایک بات میں نہ ان روافض سے بہتر ہے، یہودی مشرک، عیسائی مشرک کسی طور بھی اللہ کو قبول نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک وصف میں نہ ہے وہ مشرکی، ان روافض سے وہ ایک وصف میں بہتر ہے، ان رافضیوں سے، ان کالے پھٹملوں سے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں یہودیوں سے پوچھے نا کہ تمہارے میں سے بہتر کون ہے، تمہاری امت میں سے بہتر کون ہے، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ عیسائی سے پوچھے نا کہ تم میں سے بہتر کون ہے، تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ہماری۔ اور ان روافض سے پوچھے نا تم میں سے بدتر کون ہے، تو کہتے ہیں حضور کے صحابہ۔ یہ کون سا دین لے کر پھر رہے ہیں؟ رافضیہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو برا بھلا کہنے والے، نواسب معاذ اللہ حضور کی آل پر سب و شتم کرنے والے، یہ اہل سنت حضرت نہ روافض کی جانب جھکتی ہے افراد کے ساتھ، نہ نواسب کی جھولی میں بیٹھتی ہے تفرید کے ساتھ، حضور کی آل و اصحاب۔ دوسری آیت کریمہ سورہ فتح کی آخری آیت 26واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتا ہے وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں اور کفار کے ساتھ بڑے ہی سخت ہیں۔ اور پھر تم انہیں پہچاننا چاہو تو کیا ہے نشانی؟ تراہم، اگر تم ان کو دیکھو، رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجود میں ہوتے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش فرما رہے ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوتی ہیں، من اثر السجود، زیادہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، سجدوں کی کثرتوں کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوتی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ایسا ہی ہے جیسے ان کا ذکر تورات میں بھی مل جاتا ہے انجیل میں بھی مل جاتا ہے۔ کوئی ایسے ہی بیٹھا لندن میں بیٹھا ہوگا اعتراض کرتا ہے کہ جی باقی 4 یار حق نہیں ہیں، باقی سارے یار حق نہیں ہیں۔ تو خدا کے بندے، جب تم نبی علیہ السلام کو حق کہتے ہو تو کیا خیال ہے باقی انبیاء کو سچا نہیں جانتے؟ تو جواب دیتے ہیں نہیں، باقی نبی بھی سچے ہیں لیکن آمنہ کے لال کے جیسا سچا کوئی نہیں۔ تو ہم یہی تو جواب دیتے ہیں، حضور کے سارے صحابہ حق ہیں لیکن ان 4 جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اور حق 4 یار باقی سب کی نفی کر کے نہیں ہے، باقی سب میں سے چھانٹی کر کے اچھے کر کے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ تو سارے سچے ہیں ہی، ہمارے سروں کا تاج، لیکن ان 4 جیسا اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ اچھا میں چلے ایک مثال کے ساتھ، جو مدینہ پاک گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے اس حاضری کا شرف عطا فرما دے۔ جو گئے ہوں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جب جاتے ہیں تو سکینر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس سکیننگ مشین کا کام کیا ہے؟ اس سکینر کا کام یہ ہے کہ جو عام ضروریات کی چیزیں ہیں جو ممنوع نہیں ہیں ان کو جانے دے، ان کو پاس کر دے، اور جو ممنوع ہیں ان کو روک لے۔ اس کی وجہ سے بندے کو بھی روک لے، کیونکہ یہ ڈیفالٹڈ چیزیں ہیں اور ان ڈیفالٹڈ چیزوں کو لے جانے والا بھی بندہ ڈیفالٹر ہے۔ اللہ نے بھی ایک ہمیں اسکیننگ مشین دی رکھی ہے، اللہ نے قرآن ہمیں اسکیننگ مشین کے طور پر دیا ہے۔ مثال صرف سمجھانے کے لیے تھی کہ کوئی حدیث آئے قرآن پر رکھ کے پرکھ لو، اس میں سے گزارو۔ کوئی تاریخ کی روایت آئے تو قرآن میں سے اس کو پرکھ کر گزارو، صحیح ہوگی قرآن کے مطابق تو سینے سے لگا لینا، اگر صحیح نہیں ہوگی تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا اور
کو بیان کرنے والا بھی صحیح نہیں ہے، اس کو اٹھانے والا بھی صحیح نہیں ہے، اس کو لے جانے والا بھی صحیح نہیں ہے۔ جب یہ لے جانے والا نہیں صحیح، یعنی اس کا موجد نہیں صحیح، تو پھر آج کا اس کا ماننے والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اوے بڑا نہیں صحیح ہے تو اس کا نائب کیسے صحیح ہوگا؟ اگر بڑا نہیں صحیح تو آج اس کا ماننے والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اوے بڑا کالا تھا وہ بندہ جس نے اتنے کالے کھٹبل ہمارے درمیان میں چھوڑ دیے، لیکن قرآن کہتا ہے دیکھو دیکھو، وہ کھٹبل اٹھ کے کہتا ہے فلانے دی لڑائی سی، وہ کہتا ہے فلانے دی لڑائی سی، وہ کہتا ہے فلانا لڑیا سی، وہ کہتا ہے فلانا بولیا سی۔ قرآن کہتا ہے یہ سارے بک بک کر رہے ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے پیار سے رہنے والے تھے۔ یہ سکیننگ مشین ہے قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ آپس میں نہیں لڑتے، مال کی خاطر، دولت کی خاطر، یہ آپس میں بغض نہیں رکھتے ہیں، شیر و شکر ہے، محبت رکھتے ہیں۔ اچھا محبت نہ ہو، جس سے نفرت ہو اس کی اولاد سے پیار کیا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کسی صورت بھی اولاد سے پیار نہیں ہو سکتا۔ آؤ پھر میں تمہیں مسجد نبوی میں لے چلو، حضور کا ممبر ہے، بیٹھے صدیق اکبر ہے، خلافت کے چند ایام ہی ہوئے ہیں، ادھر سے آنے والی ہستی امام حسن مجتبیٰ کی ہے، آگے کہتے ہیں انزل علی ممبر جدی، میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتری ہے حضرت امام حسن پاک، اور ایک راوی کہتے ہیں امام حسین تھے۔ غرض نہیں ہے، دونوں شہزادے ہیں، غرض اگلی بات سے ہے کہ وہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، وہ ممبر پر گفتگو کر رہا ہو۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر عمر فاروق بھی بیعت کر چکے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر سیدنا عثمان غنی بھی بیعت کر چکے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھ پر مولا مرتضیٰ بھی بیعت کر چکے ہیں۔ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے اس ہستی پر، اور انہیں ایک بچہ آ کر کہہ رہا ہے نیچے اتریے میرے نانا کے ممبر سے، تو وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے بچے نو چپ کراؤ، وہ فوراً سے پہلے ممبر سے نیچے اتر کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ آپ میرے نانا کا ممبر ہے؟ ہاں شہزادے یہ آپ ہی کے نانا کا ممبر ہے، میرے نانا کا ممبر نہیں ہے۔ شہزادے یہ آپ ہی کے نانا کا ممبر ہے، لیکن ابو بکر ایک بات کہتا ہے، یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ ابو بکر بھی آپ کے نانا کا ہے۔ یہ کہہ کر گود میں لیا، بوسہ دیا، اور پھر مولا علی کی طرف دیکھا تو حضور مولا مرتضیٰ مسکرا رہے تھے یہ بات کو دیکھ کر۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرے بھائی صدیق میں اندھے نال کوئی گل نہیں کیتی ہے، یہ دے اپنے دینے چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس سے پیار بھی تیری وجہ سے نہیں کرتا، یہ مجھے سونا اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس کا چہرہ میرے آقا کے ساتھ ملتا ہے۔ علی تیرے تے نہیں ساڈے نبی رسول اللہ تے گیا ہے، دسو یہ نفرت ہے کہ پیار ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے آپ کو بولا کہ وہ سکیننگ مشین آپ تیار رکھیے گا، وہ بند نہیں کرنے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے آپس میں بڑے شیر و شکر ہے، جو اس کے علاوہ کہے وہ بک بک کر رہا ہے، قرآن تو کہتا ہے وہ بڑے پیار کرنے والے آپس میں۔ قرآن سکیننگ مشین ہے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ بھائی اللہ جن سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آپس میں لڑنا ہے، اللہ ایسے ہی راضی ہو گیا ان سے، اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم انہی کے پیچھے چلتے آ رہے ہو جو بیج بویا تھا یہود نے۔ اگر تم پڑھنا ہی چاہتے ہو تاریخ کی کتابیں تو پڑھو عبداللہ ابن سبا کو، اپنے ابا جان کو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کانوں پہ دریچے وہ کھول کر رکھ دے کہ تمہارے اندر یہ بیج بویا کس نے تھا۔ قرآن سکیننگ مشین ہے، اس میں سے رکھو تاریخ کی کوئی بھی روایت رکھو، جو قرآن کے مطابق ہوگی ہم قبول کریں گے، جو قرآن سے ہٹ کر ہوگی ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی سادہ سا اصول طے ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتح کا معاملہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی اے سیدہ پاک بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ جو حکم دے گئے تھے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو حضور کا حکم تھا میں بھی اس کو ماننے والی ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ سیدہ پاک کے گھر گئے، اس خیال میں کہ میں نے سیدہ پاک سے کچھ بات تو کی، وہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہی تھی، میں نے شریعت کی بات ان سے بتا دی، کہیں ناراض تو نہیں ہے، میں جا کے پتا تو کروں۔ لیکن کیا خیال ہے کہ وہ جو دو عالم کی شاہی اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور وہ سب کچھ لٹا کر رات کو سوئے ہیں، حضور علیہ السلام نیند نہیں آ رہی،
حضرت بلال کو پوچھتے آؤ ذرا بیت المال میں چلو میرے ساتھ، کچھ رہ تو نہیں گیا، کھجوریں آئی تھی، کچھ بچ تو نہیں گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے سکون سے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا تقسیم کر دیا تھا۔ فرمایا نہیں پھر بھی مجھے لے چلو۔ چراغ جلائے، روشنی کی گئی تو وہاں پر 2 سڑی ہوئی کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ کھجوریں ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی تھی جبھی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اوے جن کے بابا جان دنیا کا سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہوں، بھلا ان کی تربیت یہ ہوگی کہ ان کی بیٹی مال کے پیچھے لڑتی جگڑتی پھرے، ان کی بیٹی بھاگ کا تقاضا کرتی پھرے؟ کیسے جاہل لوگ ہو تم یار، تمہیں اتنی عقل ہی نہیں ہے؟ تم دیکھو تو صحیح تم کیا کس ہستی کے بارے میں رہے ہو جو خود کہتی ہیں کہ میری رب کی بنائی ہوئی رات ختم ہو جاتی ہے، میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جن کے دن روزوں میں، جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، انہیں مال کا تقاضا کیا ہے؟ انہیں دنیاوی مال کی ان کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ وہ تو سب کچھ ان کے سامنے ہیچ نظر آتا ہے۔ ہاں ہم نے کہا یہ روایت بھی قرآن کے سامنے لاؤ، قرآن کی سکیننگ مشین میں سے گزارو تو پھر جھوٹ کے پلندے سارے کے سارے باہر آ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر گئے تو آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آپ مجھ سے خفا ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے خفا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام بخاری بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ آخری وقت میں آپ راضی گئی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مطالبے سے دستبردار ہونے کی وجہ سے بالکل رضامند گئی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اللہ رسول مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور اللہ رسول کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو عزیز ہے نا وہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فرمایا مجھے عزیز میری بیٹی بعد میں ہے، رسول اللہ کی بیٹی مجھے پہلے عزیز ہے۔ دیکھیے تو صحیح، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ معاملات میں مصروف ہیں اور امام حسین پاک تشریف لائے گھر میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ سے پوچھا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ معاملات میں مصروف ہے، میں نے بھی اندر جانے کی اجازت چاہی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، تو مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، کچھ مشاورت میں مصروف ہے۔ تو امام علی مقام واپس آ گئے۔ کچھ وقت کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شہزادے آئے تھے گھر میں مجھ سے ملاقات کرنے اور ملاقات نہیں ہو سکی۔ دوڑے پہنچے سیدہ کے گھر، شہزادوں کے گھر، اور جا کر کہتے ہیں امام حسین پاک کو بلایا، عرض کی شہزادیوں کی گل ہے آئے سو تو ملاقات نہیں کر کے گئے ہو؟ میں آیا تھا ملاقات کے لیے ہی آیا تھا، لیکن بات یہ کہ میں نے دیکھا آپ کے بیٹے کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو میں نے کہا مجھے کہاں سے اجازت ملے گی، لہذا میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق کا جواب اپنے سینوں پر جگہ دیجئے گا، دل میں جگہ دیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں پنجابی جو نہ مفہومی درجہ او چھڈو سونے او کی پہ کر دیو، او عمر دا پتر ہے، تسی رسول اللہ نے پتر دے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگلا جملہ دیکھیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں میں آل رسول کی محبت میں فاروقی عقیدہ رکھتا ہوں۔ آپ نے یوں اپنا امامہ اتارا اور اتار کر کہتے ہیں شہزادیو اللہ رسول کے بعد یہ عمر کے سر پر جو یوں بال پکڑے آپ نے، اللہ رسول کے بعد یہ عمر کے سر پر یہ جو بال آئے ہیں نا یہ بھی آپ آل رسول کے صدقے سے ہی آئے ہیں۔ دسو نفرت کے پیار ہے، کوئی آج کا کھٹمل کہہ دے کہ گھر جلایا گیا معاذ اللہ کا، مدائن کی فتح کے بعد نہ مال غنیمت آیا، مال غنیمت اکٹھا ہوا، امام حسن پاک آئے آپ نے 1000 درہم عطا کی ہے، امام حسین پاک آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے 1000 درہم عطا کی ہے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے ان کو 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوچھتے ہیں بابا جان آپ نے شہزادوں کو 1000 درہم دیے ہیں، مجھے 500 درہم دیے ہیں، حالانکہ سینیورٹی کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ جب شہزادے عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے نا میں تب بھی رسول اللہ کے ساتھ جنگیں لڑنے کے لیے جایا کرتا تھا، اگر سینیورٹی بھی دیکھنی ہو تو پھر بھی مجھے کم از کم اتنا تو بنتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں اوے تم کیا بات کرتے ہو، تم عمر کے بیٹے ہو، وہ علی کا بیٹا ہے، ابوہما علی وامہما فاطمہ وجدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ وعمہما جعفر وعمتہما ام ہانی وخالہما ابراہیم وخالتہما رقیہ ام کلثوم وزینب رضی اللہ تعالی عنہن
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم کیا بات کرتے ہو، تم تو عمر کے بیٹے ہو، وہ علی کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کے نانا رسول اللہ ہے، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، اس کے چچا جعفر ہے، اس کے ماموں ابراہیم ہے، اس کی خالہ زینب ام کلثوم اور رقیہ ہے، اس کی پھپھو ام ہانی ہے۔ وہ پہلے ان کی نسبتوں جیسی نسبتوں لے کے پھر 1000 کی ڈیمانڈ بھی کر لینا۔ شہزادوں کو یہ بات پتا چلی تو دوڑے گئے ابا جان علی المرتضیٰ کے پاس کہ سانو سیدنا فاروق اعظم نے 1000 دیتے نے، مال غنیمت تھا تقسیم کیے، انہوں نے یہ نسبتیں بیان کی ہیں۔ تو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا چہرہ شاش بشاش ہو گیا، راضی ہو گئے، اتنا راضی ہو گئے، مسکرا کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، چراغ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چراغ کس لیے جلایا جاتا ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جنت نور تو ہے، جنت روشنی تو ہے، لیکن باوجود روشنی کے کامل روشن تب ہوگی جب جنت میں داخلہ عمر ابن خطاب کا ہو جائے گا۔ اچھا یہ بات واپس پہنچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس کہ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، دوڑے حضور مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں۔ اچھا ایک روایت وہ بیان کی جاتی ہے نا، وہ پیشہ ور خطبہ اور وہ سریلے بیان کرنے والوں کی جانب سے کہ امام حسن حسین کھیل رہے تھے اور ان حضرت عمر کے بیٹے بھی آئے تو انہوں نے کہا چلے جا تم کے ساڑھے نوکر دا پتر ہیں، تو انہوں نے کہا لکھوا کے لیا۔ یہ ہمیں آج تک کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملی ہے، جو اصل لکھوا کر لانے والی ہے وہ بیان کرنے لگا، اور یہ 12 سے زیادہ احادیث کی کتب میں موجود ہے یہ روایت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس اور کہتے ہیں علی میرے بھائی میں نے سنا ہے کہ تو نے کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ فرمایا ہاں میں نے خود رسول اللہ سے سنا۔ تو نے خود سنا ہے؟ کہتے ہاں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میرے بھائی علی یہ مجھے لکھ کے دے سکتا ہے؟ یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، میرے بھائی مجھے لکھ کے دے سکتا ہے؟ ہاں ہاں میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں یہ لکھا هذا ما ضمن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال الله تعالى ان عمر بن الخطاب سراج اهل الجنه۔ اچھا یہ حدیث کا درجہ کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے زبان مصطفیٰ کی ہے، الفاظ باری تعالیٰ کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ضمانت میں دیتا ہوں علی بن ابی طالب، میں ضامن ہوں اس بات کا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ عن جبریل، رسول اللہ کہتے ہیں مجھے جبریل نے آ کر خبر دی۔ جبریل کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی اللہ فرما رہا ہے ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، بے شک عمر ابن خطاب جنتیوں کا چراغ ہے۔ آپ نے یہ روایت لکھ کر دی۔ مولا مرتضیٰ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بھائی عمر یہ کیا کرنی ہے، تو نے مجھ سے لکھوائی کیوں ہے؟ پہلے تو کدی نہیں لکھوائی، کوئی بھی گل یہ کیوں لکھوائی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ میں نے لکھوائی اس لیے ہے کہ جب میں مروں گا نا تو میرے کفن کے ساتھ یہ روایت میرے ساتھ رکھ کر بھیج دی جائے، مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے۔ تو جب آپ کا وصال ہوا یہ وصیت رکھی گئی اور وصال ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دفن کیا نا فاروق اعظم کو تو ایک بندہ میرے کندھے پر یوں کو نہیں رکھ کے یوں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر یوں کسی نے ہاتھ رکھا اور کہتا ہے کہ رسول اللہ نے سچ فرمایا۔ واہ اے عمر کیا کہنے تیری ذات کے۔ کہتے ہیں میں یہ سن رہا ہوں کسی نے ہاتھ پیچھے یوں رکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے واہ اے عمر کیا کہنے تیری ذات کے، ہیں تو بڑی شانوں کے ساتھ گیا، کاش کہ میں عمر جیسے اعمال لے کر اس دنیا سے گیا ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے بندہ جاننا چاہا پیچھے کہنے والا کون ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کاش کہ عمر میں تیرے جیسے اعمال لے کر دنیا سے گیا ہوتا۔ وہ تھے رکیا جی عمر پاک نے گھر جلایا سی کہ علی المرتضیٰ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تیرے جیسا عمل لے کر گیا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، عمر بھی پیار کرتا ہے علی بھی پیار کرتا ہے، اور ابھی نہ جھگڑا کرتے ہوئے۔ یہ بھی روایت ریاض النظرہ سے ہی آپ کو بیان کرتا ہوں۔
اس کو صاحب کنز العمال نے بھی لکھی ہے، لیکن میں ریاض النظرہ سے پڑھ رہا ہوں. جا عربیانی یختصمان بینہما، اپنے ایک دوسرے کے درمیان لڑتے جھگڑتے دو بدو دو دیہاتی آ گئے فاروق اعظم کی عدالت میں. مسجد نبوی ہے، لیکن مسجد نبوی کا اصول سیدنا فاروق اعظم نے یہ بنایا تھا کہ جب تک مسجد نبوی میں سیدنا علی بن مرتضیٰ موجود ہوں گے، مسجد نبوی میں عدالت کے چیف جسٹس کا نام علی بن ابی طالب ہے، فیصلہ امیر المومنین نہیں کرے گا، فیصلہ علی بن ابی طالب کرے گا. آپ موجود ہیں، آ کے وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین اقضی بیننا، ہم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے، ہمارا جھگڑا ہو گیا. تو سیدنا فاروق اعظم وہیں سے پکارتے ہیں یا علی. فاروق اعظم یا علی کہہ دیں تے جائے تے جے آج دا ملنگ یا علی کہہ دیں سنی ملنگ، کیونکہ میں یا علی کو مانتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے جدا کر کے نہیں مانتا، بھنگ پی کے نہیں مانتا، نمازیں چھوڑ کر نہیں مانتا. میں یا علی کو مانتا ہوں کڑے پہن کر نہیں مانتا. میں یا علی کو مانتا ہوں چرسے پی کر نہیں مانتا. میں یا علی کو کہتا ہوں فاروق اعظم سے لڑائی کروا کر نہیں مانتا. میں یا علی کو کہتا ہوں عثمان غنی سے جدائی ڈال کر نہیں مانتا. میں یا علی ایسے کہتا ہوں جیسے صدیق اکبر کہا کرتے تھے، جیسے فاروق اعظم کہا کرتے تھے. بھئی ہم اس بارے میں مولا مرتضیٰ کو مانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں جیسے ہمیں ماننا سکھایا گیا ہے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا یا علی اقضی بیننا، ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمائیے. وہ بدو سی، جاہل سی، دیہاتی سی، ان پڑھ گوار، وہ کہتا ہے اقضی بیننا، کیا یہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا؟ راوی کہتے ہیں آؤ دیکھا نہ تاؤ، فاروق اعظم جھپٹ کر آئے اس کی جانب. یہ جانا کیسا ہے کہ آپ نے جھپٹ کر اس پر لپکے، آرام سے نہیں گئے، بولا نہیں منہ سے. راوی کہتے ہیں جھپٹ کر لپکے اور اس کو یہاں سے پکڑا اور اوپر اٹھا دیا اور کہتا ہے اوے اتدری من ھذا، اوے یہ کہنے والے کہ یہ کون ہوتا ہے، تو بتا، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بتائیے یہ کون ہے. تو کہتے ہیں ھذا مولا یا و مولا المسلمین. فاروق اعظم کا اعلان ہے یہ علی ہے جو عمر کے بھی مولا ہے، جو سارے مسلمین کے مولا ہے. دسو نفرت کے پیار ہے، خواب میں بھی ساتھ ہے. یار تم کیا کہتے ہو کہ یہ زندگی میں ساتھ نہیں ہے؟ اللہ نے انہیں خوابوں میں بھی ساتھ رکھ چھوڑا ہے. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود راوی ہیں اس حدیث پاک کے. آپ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے حضور کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی ہے. حضور کا وصال ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ظاہری وصال ہو چکا ہے، دور سیدنا فاروق اعظم کا ہے. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی ہے. تو حضور علیہ السلام نماز ادا کرنے کے بعد، پڑھانے کے بعد محراب کے ساتھ ٹیک لگا کے، حضور نے محراب سے ٹیک لگائی. کہتے ہیں میں حضور کی دائیں جانب بیٹھا، اتنی دیر میں ایک کنیز، ایک لونڈی کھجوروں سے بھرا تھال لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی. تو حضور علیہ السلام نے میری جانب مخاطب ہو کر پوچھا یا علی اتأخذ هذه الرطبہ یا اتأخذ هذه الرطبہ، کیا یہ کھجور تم کھاؤ گے؟ تو کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، میں حضور میں کھاؤں گا. اچھا پھر ان کا کھانا دیکھیے، حضور کا کھلانا دیکھیے. اور ایک پیار یہ ہوتا ہے کہ اس سے اتنا پیار ہو جائے وہ کہے ہاں میں کھاؤں گا، تو کہے ہاں میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں. کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں میں کھاؤں گا. تو حضور علیہ السلام نے نا یوں میرے منہ میں کھجور رکھی، میں نے وہ کھا لی. کہتے ہیں اتنی لذت، اس قدر لذت، خواب بیان کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، کہتے ہیں اس قدر لذت آج سے پہلے ایسی لذت نہیں محسوس کی تھی. میں اسی لذت میں ہوں کہ دل کیا ایک اور کھاؤں. حضور نے فرمایا، پھر پوچھا اتأخذ هذه الرطبہ، علی کیا تو یہ پھر ایک اور کھائے گا کھجور؟ کہتے میں نے اس بات میں ساری لایا جی یا رسول اللہ میں ایک اور کھجور کھاؤں گا. حضور نے پھر میرے منہ میں کھجور ڈال دی. کہتے خدا کی قسم ہے، حضور نے منہ میں کھجور ڈالی، ادھر سے مؤذن نے اذان دے دی. تو تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی، تہجد کی اذان ہوا کرتی، مؤذن نے اذان دے دی، میری آنکھیں کھل گئی، میں خواب سے بیدار تو ہوا، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم ہے منہ میں وہ حضور کی دی ہوئی کھجور کی لذت کو محسوس کر رہا ہوں. کہتے ہیں اسی کیفیت میں وضو کر کے مسجد میں پہنچا، نماز کا وقت ہوا، میں نے سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے نماز ادا کی. جب فجر کی نماز حضور فاروق اعظم کے پیچھے ادا کی نا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور فاروق اعظم بھی محراب کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. میں آگے ہوا کہ رات والا خواب بیان کر سکوں. تو اتنی دیر میں ایک عورت تھال لے کر کھجوروں کا حضور فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ بیٹھی ہے. حضور فاروق اعظم میری طرف مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں یا علی اتأکلوا هذه الرطبہ، کیا یہ کھجور کھاؤ
کھاؤں گا. فاروق اعظم نے کھجور پکڑی میرے منہ میں ڈال دی. علی کھاؤ. میں نے اس لذت کو محسوس کیا, وہی لذت جو میں نے خواب میں محسوس کی تھی. کہتے ہیں میں نے کھجور کھا لی, اشتیاق ہوا کہ پھر سے کھجور کھاؤں. پھر پوچھا یا علی اتاکل هذه الرطبہ, کیا یہ کھجور پھر سے کھاؤ گے؟ کہتے میں نے کہا ہاں پھر کھاؤں گا. کہتے عمر فاروق نے پھر دوسری کھجور پکڑی میرے منہ میں ڈالی, میں دوسری کھا رہا ہوں. تیسری کا اشتیاق ہوا نا تو فاروق اعظم میری طرف مسکرا کر کہتے ہیں علی یہ راتی خواب ہے جو حضور نے تینوں تیسری دیتی ہوئے تو میں نہیں تینوں تیسری دے چھڑنا. اوے ان کے تو خواب بھی اللہ نے سانجے بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے میں نے رات میں خواب میں حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. اوے عمر تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ عمر کہتے ہیں مومن کے بارے میں سنے نہیں, فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. یہ بات تو حق ہے, فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, اور اسی نور کی روشنی میں ہمیں یہ بھی تو نظر آتا ہے اور یہ تو دنیا میں بھی ساتھ رہے ہیں, رات کو سو جاتے ہیں. النوم نصف الموت, جس کو سرکار نے فرمایا کہ نیند آدھی موت ہے. اوے جن کو آدھی موت آ جاتی ہے یہ تب بھی ساتھ رہتے ہیں, پوری موت کے بعد بھی یہ ساتھ ہے. فرمایا حوض کوثر پر بھی یہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے, ان کے ساتھ علی المرتضیٰ پہ کھڑے ہو جائیں گے. مینوں نفرت ہوئے میں پانی دا گھٹ نہ پوچھا, ایک دوجے دے منہ چ کھجوراں پہ پاندے, دسو نفرت ہے کہ پیار ہے؟ اوے خدا کی قسم ہے بس پیار ہے, پیار کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, آپس میں پیار کرنے والے ہیں. کہ جن کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں وہ تو اس قدر نبھاتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے نام اپنی دشمن کی اولاد پر نہیں رکھتے. سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ نے بیٹا دیا, نام صدیق رکھا ہے, فاروق رکھا ہے, عثمان رکھا ہے. یہ امام حسین پاک کے بیٹے, امام حسن پاک کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے, 11 ان کے آپس میں بنتے ہیں. کسی کا نام علی ہے, کسی کا نام عثمان ہے, کسی کا نام عمر ہے, کسی کا نام صدیق ہے. بتاؤ اگر نفرتیں ہی تھیں تو نام کیسے ایک دوسرے کے رکھے جا سکتے ہیں؟ پتہ چلا یہ جھوٹ ہے. قرآن کہتا ہے یہ تو آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں. تو نام رکھے گئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دور دور نہیں تھے, اللہ نے ان کے جسموں کو بھی قریب بنایا ہے, ان کے دلوں کو بھی قریب کر دیا. اچھا اولاد پر نام نہیں رکھتے تو رشتہ تو کر ہی لیتے ہوں. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, قیامت کے دن ہر نسب ہر سبب منقطع ہو جائے گا الا نسبی و سببی, میرا حسب و نسب, میرا تعلق, میری رشتہ داری بس بحال رہے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ بات کتاب الشریعہ میں الاجری نے بھی اس کو روایت کیا, اور علامہ طوسی جو شیعہ کا چوٹی کا عالم ہے, اس کی کتاب ہے الاستبصار, اس کی 3 جلد صفحہ 295 پر اس نے شرعی حکم پر ایک روایت بیان کی جس کا خلاصہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے مولا مرتضیٰ کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ اے علی میرے بھائی, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر لیں. تم کہتے ہو کہ جس بیٹی کی ماں کا گھر جلایا تھا معاذ اللہ, وہ نکاح کرنے کے لیے, رشتہ لینے کے لیے خود آئے گا. اس کا مطلب ہے تم جھوٹ گاڑ رہے ہو, کیونکہ تمہارا بابا علامہ طوسی ہے, علامہ طوسی ان کا استبصار, صاحب استبصار, ان کے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے. یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے جھوٹ, ان کو کہانیاں, ان کو فسانے, ان کو قصے اس قدر سنا دیے ہیں نفرتوں والے کہ آج ان کو سچائی بیان کریں گے تو یہ ہمارے گریبان پکڑ لیں گے, ہمارے ہی ماننے والے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. لہذا ان کو اندھیروں میں رکھا جائے, لیکن اللہ نے علم کو نور بنا رکھا ہے, اور اللہ کا فضل ہے, اللہ نے یہ نور اہل سنت کو عطا فرما رکھا ہے. امتن وسطن ایتھے بھی آ گئی, اللہ نے متوسط امت بنا دیا ہے جو حضور کی آل سے بھی پیار کرتی ہے, حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتی ہے. مرتضیٰ نے کہا اچھا, اور یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا صرف حضرت علی کی بیٹی نہیں ہے, یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے. میں ذمہ دار ہوں. حضرت مولا کائنات کی بیٹی ہیں
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بطن سے امام حسن و حسین کی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح ہوا سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ۔ آپ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں کے سامنے کہا مجھے مبارکباد دو، میرا نکاح علی کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا سمیت حضرت علی وجہ کیا ہے کہ آپ نے نکاح کیا، کس وجہ سے؟ مان تو گئے ہیں، نکاح کس وجہ سے؟ ایسا کیا خیال آیا دل میں؟ کہتے میرے ذہن میں حضور کی وہ حدیث آ گئی کہ کل قیامت کے دن میرے رشتے تعلق کے علاوہ سارے تعلق ختم ہوں گے، تو میں نے یہ پسند کیا کہ قیامت سے پہلے زندگی میں تو حضور کے ساتھ تعلق رہا ہے، قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ تعلق رہ جائے تو عمر کی بات بن جائے۔ دسو نفرت کے پیار ہے۔ امام مالک سے امام شافعی نے کہا کہ یہودی اور عیسائی ایک بات میں نہ ان روافض سے بہتر ہے، یہودی مشرک، عیسائی مشرک، مشرک کسی طور بھی اللہ کو قبول نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک وصف میں نہ ہے وہ مشرک، ان روافض سے وہ ایک وصف میں بہتر ہے، ان رافضیوں سے، ان کالے پھٹملوں سے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں یہودیوں سے پوچھے نا کہ تمہارے میں سے بہتر کون ہے، تمہاری امت میں سے بہتر کون ہے، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ عیسائی سے پوچھے نا کہ تم میں سے بہتر کون ہے، تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ہماری۔ اور ان روافض سے پوچھے نا تم میں سے بدتر کون ہے، تو کہتے ہیں حضور کے صحابہ۔ یہ کون سا دین لے کر پھر رہے ہیں؟ اور اپنے سمیت آپ لوگوں کو بھی جوڑوں گا جو کہتے ہیں کہ نہیں یار سارے ہی صحیح ہیں، سارے ہی صحیح، جب سارے ہی صحیح نے تو حضور نے کیوں فرمایا کہ ایک کی جنت جائے گا؟ جب سارے ہی ہم علماء سے بھی بڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں مولوی بننے، ہم مفتیان کرام سے بھی بڑھ کر مفتی بن کر فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور چھٹو میں تو مولویوں کا جھگڑا ہے، اور نہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اعتقاد کا مسئلہ ہے، یہ روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم ہے جنہوں نے اس کو ہلکا جانا، بلکہ ایک راوی تو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے ذکر صحابہ ہوا اس نے اس کو برا جانا، اس کے کفر کی اس سے بڑھ کر دلیل ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ذکر کو برا جان رہا ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا یہ خرابیاں کریں گے بعد میں، یہ لڑائی جھگڑے کریں گے بعد میں، یہ فساد کریں گے، آپسی لڑائیوں میں لڑتے رہیں گے؟ اللہ کو نہیں علم تھا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں اللہ کی بھلائی ہو، بھلائی بھی ہو اور اللہ کی بھلائی ہو اور جنت سے کم کیا ہو۔ پتہ چلا حضور کے سارے صحابہ کو اللہ نے جنت میں ضمانت عطا فرما دی، جنت کی ضمانت عطا فرما دی ہے۔ ہاں درجات میں بلندیاں تو ہیں، ہم نے مولا علی کو مولا علی مانا ہے حضور کی وجہ سے، ہم نے صدیق کو صدیق اکبر مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا، عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا۔ اب رولا پڑ جاتا ہے گھر والے ہیں، در والے ہیں، وہ بھائی جب گھر والے پھر سب کے سب گھر والے مانو نا، چچا کو بھی مانو جس کے بارے میں رب کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جاؤ نا، میرے نبی کے بارے میں تو کہتا ہے، کہتے نہیں نہیں اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ میں نے کہا پھر ایمان لایا ہے تو مانا ہے نا، ہم نے تو مانا ہی اس وجہ سے حمزہ کو ہے کہ وہ حضور پر ایمان لے آئے، عباس کو ہے کہ وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے گھر والے کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو گھر والا بھی وہی معتبر ہے جس نے جانے جانا کو دیکھ کر آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اور پھر رولا کس بات کا ہے؟ جس نے پیسے لٹائے، جو صدقے خیرات کرتا ہے، پھر تو وہ قریش کے بڑے بڑے تاجر بھی کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات کیا صدیق اکبر کی وجہ سے مانا کہ وہ خیرات بڑی کرتے تھے؟ کہا نانا پھر خیرات تو وہ بھی بڑی کرتے تھے جو حاجیوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے، ان کی خدمتیں بھی کیا کرتے تھے، جو طرح طرح کے معاملات میں ان کے پیش رہتے تھے، پھر ان کو بھی کیوں نہیں مانتے؟ عتبہ کو کیوں نہیں مانتے؟ عتیبہ کو کیوں نہیں مانتے؟ شیبہ کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی بڑے رئیس زادے تھے، وہ بھی بڑے امیر زادے تھے، وہ بھی تو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، وہ بھی صدقات و خیرات کرتے تھے۔ نانا ان کو مان نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ پھر صدیق اکبر کو مال کی وجہ سے مانیں گے؟ کہا نہیں نہیں، مال دینے کی وجہ سے صدیق کو نہیں مانیں گے،
ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے صدیق کو مانیں گے. عمر ابن خطاب کو بھی مانا ہے تو معیار جب حضور کی ذات ہے تو ہم نے امام حسن کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے, امام حسین کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے. جس کو نسبت مصطفیٰ مل گئی, جس نے آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا ہے. کسی نے کہا نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, آپ دیکھیے گا جب میں سیدنا معاویہ کا نام مولا مرتضیٰ کے ساتھ لوں گا نا تو فقط معاویہ کہوں گا, کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب ان دونوں کا نام اکٹھا آ جائے باہم معاملات میں تو پھر حضرت معاویہ کہنا ہے اور مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ کہنا ہے. امیر معاویہ تب کہیں گے جب حضرت علی ان کے مقابل میں نہیں لائیں گے, تب حضرت امیر معاویہ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ معاملات دیکھیے, درجات میں فرق دیکھیے, سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ مقابلہ کرتے ہو, موازنہ کرتے ہو, پہلے روایت سیدنا معاویہ سے لے لو. آپ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا نا تسی علی نہ لڑائیاں پہ کر دیو, تسی مقابلہ سمجھتے ہو, اپنی برابری سمجھتے ہو, تو کہتے ہیں تو چلا ہو گیا. کیسی برابری, کیسی باتیں کرتے ہو. جہاں سے علی ابن ابی طالب قدم رکھ کر گزر جائے اس کی نالین سے لگنے والے ذرے پوری آل ابو سفیان سے افضل میں معاویہ مانتا ہوں. وہ جو اپنے درجات میں اس قدر حدوں کا خیال رکھیں, بتاؤ تو صحیح وہ کیسے ایک دوسرے کے مخالف دنیاوی معاملات میں ہو سکتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان کے معاملات کی آپس میں باری لینی ہو, تم نے دیکھنا ہو موازنہ, تو پھر سمجھو کہ جیسے ساتوں زمینوں میں سب سے نیچے سیدنا معاویہ کی ذات ہو. سیدی اعلیٰ حضرت نے 29ویں جلد میں فتاوی رضویہ شریف میں اس کو واضح فرمایا. اور ان کے مقابلے میں اگر علی کو پرکھنا ہے تو ساتوں آسمانوں میں سب سے پوچھے جیسے عرش اولا ہو, کا پھر بھی شان علی کی اللہ نے اس سے زیادہ بنائی ہے. ہم تو موازنہ کرتے ہی نہیں, ہم تو مقابل کرتے ہی نہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. جنازہ پڑھ کے آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین پاک کو اونچی جگہ پر بٹھایا, آپ کے قدموں کو صاف کرتے ہیں, آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں, پھر صاف کرتے ہیں, پھر بوسہ دیتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ چٹی داڑھی بڈھے ضعیف صحابی, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوانی کی طرف جانے والے ہیں, بچپنے میں ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو, کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی سب سے بہترین آل کے ساتھ یہ ابو ہریرہ وفا کا مظہر کر رہا ہے. یہ ایام ہمیں درس کیا دیتے ہیں, صبر, رضا. سامنے لاشا پڑا ہے 21 سال 18 سال کے نوجوان بیٹے کا, اور کوئی روایت یہ نہیں کہتی ہے کہ امام نے سینہ پیٹا ہوگا, کوئی روایت نہیں کہتی ہے کہ امام روئے ہوں گے. روئے وہ جن کے مر گئے, ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا, ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے. کربلا کا فاتح امام حسین ہے. پاکستان کی ٹیم فائنل جیت گئی 1992 میں ورلڈ کپ جیتی فائنل, تو آپ کو اگلے دن اخبار کی سرخیوں میں ملا کہ پاکستان کی جیت کے غم میں پورے ملک نے سوگ کا اعلان کر دیا. اوے تم نے روئے کیوں نہیں, تم نے سوگ کیوں نہیں منایا, تم نے اپنا سینہ کیوں نہیں پیٹا, تم نے اپنے بال کیوں نہیں نوچے, تم نے اپنے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں برسائے. تو کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو, جو جیت کر آیا ہو اس کا کیسا رونا ہے. اوے ہم یہی تو کہتے ہیں, جب تم مانتے ہو کہ امام حسین جیت گئے ہیں تو پھر رونا کیسا ہے. اوے خوش ہو کر کہا کرو ہم وہی اہل سنت والے ہیں, ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں, ہم واہ واہ حسین کرنے والے ہیں. کمال تیری دلیری پہ, واہ یا حسین, کمال آپ کی بہادری پر, واہ یا حسین, کمال آپ کے صبر پر, واہ یا حسین. 18 سال کے بیٹے کا لاشا سامنے ہے اور تو کہہ رہا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. واہ حسین تیرے صبر پر سلام ہو. چھوٹا 6 ماہ کا بچہ تو گود میں اٹھا کر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہا رہا, تو فقط یہی کہہ رہا ہے ربا جی میں تو راضی اویں تیرا حسین راضی. واہ یا حسین, بیٹا بیمار پڑا ہے تو رو نہیں رہا, تو یہی کہہ رہا ہے جب ربا جی میں تو راضی اویں تیرا حسین راضی. واہ یا حسین, 71 بندے آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ان کو شہید کر دیا گیا, تو رویا نہیں ہے, تو پیٹا نہیں ہے, تو نے اپنے سینہ نہیں کھولا, تو نے اپنے اوپر مٹی نہیں ڈالی, تو فقط صبر اور رضا کا پیکر بن کے قیامت تک کی دنیا کو پیغام دیتا رہا. جب جب یزیدی آتے رہیں گے حسین ان کے مقابلے میں جرأت کے ساتھ کھڑا ہوتا رہے گا. جب جب یزیدی ظلم کی داستانیں رقم کرتے رہیں گے حسینی
अपने सीनों के साथ उनके सामने खड़े होते रहेंगे। तुम्हें ना इनमें खौफ नजर आएगा, ना इनमें डर नजर आएगा, ना इनमें तुम्हें रोना नजर आएगा, ना इनकी आंखों में आंसू नजर आएंगे। ओए आंसू किस बात के? जिसने अपने रब से अभी अगले लम्हे में मुलाकात करनी हो, तुम्हें इस बात में हुजूर फरमाते हैं उसका खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह का दीदार पहले हो जाता है। ओए दसो ना जनेओ, जब रब का दीदार हो रहा हो तब रोना आता है या मुस्कुराना आता है? खुदा की इज्जत की कसम है, तुम कहते हो भूख और प्यास ने उनको निढाल करके रखा, तुम कहते हो पानी का बार बार तकाजा करते रहे हैं। ये वो होंठ हैं जिनको मेरे मुस्तफा चूमते रहे हैं, ये वो होंठ हैं जिनको मेरे मुस्तफा चूसते रहे हैं, और ये वो दहन है जिनमें लुआब मुस्तफा का है, जो आबे कौसर से भी अफजल, जो आबे ज़मज़म से भी अफजल। और ज़मज़म इसलिए है कि पाँव की एड़ियों के साथ लगा, वो भी नबी इस्माइल का मुकद्दरों वाला बन गया। मैं कहता हूँ एड़ी से लगे, ये शान है जो इस्माइल के इमाम के मुंह से निकले, उस लुआबे दहन मुस्तफा की शान का आलम क्या होने वाला है। तुम कहते हो कि पानी ने तरसा दिया, खुदा की कसम है अल-बिदाया वन निहाया हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर, आप कहते हैं कि 10 मुहर्रम की सुबह को जुमा था ना, इमाम आली मकाम ने पानी भी पिया, आपने वजू भी किया, आपने गुसल भी किया। ओए गुसल रेत दे नाल ते नहीं, ओए ओदे नाल ते तयम्मुम हुंदा जी। और खुदा के बंदो कैसी तारीखों में पड़ गए। हाँ, मैं ये नहीं कहता यजीदी को खुला नहीं छोड़ रहा, उस कमीने लाइन को खुला नहीं छोड़ रहा, खुदा की कसम है। हाँ, जब वो इमाम हुसैन के मुकाबले में आ गए तो वो कयामत तक और उसके बाद के लिए भी मलून हो गए। हाँ, उनके लश्कर में होने के बावजूद जिसने समझ लिया कि ये इमामुल अंबिया का नवासा है, वो हुर मुखालिफ में था। मुखालिफत छोड़कर जब गुलामी हुसैन में आ गया तो हम कहते हैं वाह हुर तुम्ही कमाल कर छड़े आए। वक्तन फवक्तन पानी बंद होता रहा, हुआ भी, लेकिन इस रिवायत का क्या करें? अगर सारी तारीख की किताबों को ऐसे ही मानी जाए, अगर सारी तारीख की रिवायात को ऐसे ही मानेंगे जो उम्मवी दौर में भी घड़ी गई, जो बनु अब्बास के दौर में भी घड़ी गई, कुरान है और कुरान के सामने रिवायात को ले आओ जो उसमें से पास हो जाएगी, खुदा की कसम हम उसको सीने से लगाकर माथे से चूमने वाले हैं। लेकिन आओ तो सही, आओ तो सही, समझो तो सही, सारी रिवायात दुरुस्त नहीं है, सारी तारीख की रिवायात दुरुस्त नहीं है, खुदा की कसम है नहीं है, वरना फिर झगड़े ऐसे कुरान की तरफ आ जाओगे, खुदा की कसम है झगड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, कुरान को पूरा मानना भी लाजिम, कुरान को पूरा पढ़ना भी लाजिम, कुरान को पूरा समझना भी लाजिम। कुरान तभी समझ आएगा जब कुरान के हामिलीन समझ में आ जाएंगे, कुरान तभी समझ आएगा जब कुरान को जमा करने वाले समझ आ जाएंगे, कुरान तभी समझ आएगा जब उसको इकट्ठा करने वाला अबू बकर समझ आएगा, कुरान तभी समझ आएगा जब उसको जमा करने वाला फारूक आज़म समझ आएगा, कुरान तभी समझ आएगा। क्या ये अल्लाह की गैरत को गवारा है कि अपने महबूब की आल को रुसवा करे और हमारी शहजादियां बनकर बैठी रहें हिफाजतों के साथ? हाँ, ये भी झूठ, ये भी गवारा नहीं है। रब की गैरत अल्लाह को यूं है भाई, ये भी झूठ है। आ जाओ फिर